الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ جو دردناک دل دہلانے والے واقعات پیش آئے، آج ان کا تصور ممکن نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رات بھر باری باری مارے جاتے، دن کو گرم ریت پر سینے پر پتھر رکھ کر لٹائے جاتے، لیکن ان کی زبان پر صرف ایک ہی رٹ تھی کہ احد احد، کہ اللہ ایک ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ باندھ کر مارے جاتے، آگ کی دھونی دی جاتی، لیکن جواب میں کوئی رد عمل نہیں تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ آگ کے انگاروں پر لٹائے جاتے اور کھینچے جاتے، ان کی چربی اور خون سے آگ بجھتی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ قید میں اپنے ہی گھر والوں کی طرف سے ڈرائے گئے، ستائے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانثار، ہر وقت کے ساتھی، ایسے مارے گئے کہ جان جانے کے قریب ہو گئے، آپ کا چہرہ ایسا بن گیا تھا کہ پہچانا نہ جاتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ رسیوں سے جکڑ کر تکلیفوں سے گزارے گئے۔ حضرت ابو فقیہ افلاح رضی اللہ عنہ جن کے پیروں کو رسی سے باندھ کر پتھریلی زمین پر گھسیٹا جاتا، جس سے بدن کا چمڑا چھیل جاتا۔ کتنوں کے نام گنائے جائے اور کون کون سے واقعات بتائے جائیں، ہر ایک ہمارے لیے سبق دیتا ہے۔ ایک جماعت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی ایذا رسانی کے در پہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں غلبہ عطا فرمایا۔ ایک کمیٹی ابو لہب نے بنائی تھی جو آپ کے پیچھے ہر وقت مذاق اڑاتے تھے اور لوگوں کو آپ سے متنفر کرتے تھے۔ یہ سارے حربے اس لیے تھے کہ کوئی پھر اسلام قبول نہ کرے، اور جو اسلام قبول کر چکے ہیں وہ بھی ڈر کر واپس لوٹ آئیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو صبر و برداشت کے لیے پچھلے انبیاء کے واقعات سنا کر تسلی دیتے اور جنت کی خوشخبری انہیں سناتے۔ ان سب کے باوجود جب تکلیفیں زیادہ بڑھ گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حبشے کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی۔ اور ان سارے واقعات میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ ان سب حالات و مصائب میں صحابہ اکرام کے ایمان و یقین میں ہی اضافہ ہوتا رہا، اور انہوں نے ہمیں اپنی ساری قربانیاں دے کر یہ بات ہمارے سامنے پیش کی کہ دین پر مر مٹنے کے لیے یوں قربان ہوا جاتا ہے۔ اگر آدمی اپنے دین پر پکا ہو تو بڑی سے بڑی طاقت بھی اسے پھر اس کے ہمت اور استقلال کو ڈگمگا نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی ہر طرح مدد فرماتے ہیں۔ آج دنیاوی زندگی میں ہم میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ حالات سے دوچار ہے، لیکن ان تمام میں ہمارے لیے سبق ہے کہ آدمی اگر ثابت قدم رہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔